بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن آدم کی پیدائش سے پہلے کیا تھا؟ فرشتوں کو درس دینے والا استاد جسے اللہ تعالیٰ نے بلند مقام بخشا تھا، لیکن ایسا کیا ہوا کہ اس نے خدا سے بغاوت کر لی اور اللہ تعالیٰ کے دربار سے نکال دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے آسمان میں دو قسم کی مخلوق رہتی تھی، ایک نوری اور دوسری ناری۔ نوری مخلوق نور سے پیدا کیے گئے تھے، جسے ملائکہ یا فرشتے کہا جاتا ہے۔ یہ دن رات عبادت الہی میں مصروف رہا کرتے تھے، اور نہ ہی ان کے یہاں عورتیں ہوتی تھیں اور نہ ہی ان کی نسل چلتی تھی۔ دوسری مخلوق ناری یعنی جنات جو آگ سے پیدا کیے گئے ہیں، ان کی عورتیں بھی ہوتی تھیں اور ان کے بچے بھی ہوتے تھے، اور ان کی نسل کافی پھیلتی تھی۔ خدا نے انہیں اپنی حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے بنایا تھا۔ یہ سب اللہ کے آسمانی لشکر تھے، اور وہ اس مقصد کے لیے بنائے گئے تاکہ اپنے خالق و مالک کو جانیں اور ہمیشہ تک اس کی خدمت اور عبادت کریں۔ ایک مسلمان کے ایمان کا تقاضا ہے کہ وہ ان تمام مخلوقات کے بارے میں جو کچھ قرآن و حدیث سے ثابت ہے اس پر شک کیے بغیر ایمان لائے۔ ان سب مخلوقات میں ایک معزز ہستی عزازیل تھا۔ عزازیل کا مطلب ہے خدا کا عزیز، جسے اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 144,000 سال پہلے سموم نامی جن پیدا کیا گیا۔ اس جن کو زمین پر بھیج دیا گیا، جہاں 300 سال گزرنے کے بعد اس نے ایک جننی کے ساتھ شادی کی، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کثیر تعداد میں اس کے ہاں اولادیں بھی ہوئیں۔ ابتدا میں یہ قوم جنات اللہ کی فرما بردار رہی، لیکن بہت جلد یہ سرکش اور نافرما ہو گئی۔ جب ان کی بدعمالیوں کی حد پار ہوگی تو کثیر تعداد میں ان جنوں نے موت کا مزہ چکھا اور وہ مارے گئے۔ اس دوران جو نیک جنات تھے وہ باقی بچ گئے اور ان کی نسل آگے بڑھی۔ انہی جنات میں ایک مشہور جن چلیپا تھا۔ چلیپا کا چہرہ ببر شیر جیسا تھا۔ چلیپا نہایت ہی قداور اور بہادر جن تھا۔ اس کی بیوی کا نام تبلیس تھا، جس کا چہرہ بھیڑیے کی طرح تھا۔ وہ بھی اپنے شوہر کی طرح دلیر، طاقتور اور بہادر جن تھی۔ چلیپا کی شہرت اس کی پوری قوم پر تھی، اور بچہ بچہ اس کا احترام کرتا تھا۔ ان کے ہاں ایک بچے کی پیدائش ہوئی جس کا نام عزازیل تھا۔ ناظرین، عزازیل جو کہ اب ابلیس ہے، اس کے بارے میں آپ کو آگے ویڈیو میں بتایا جائے گا کہ وہ کس طرح عزازیل سے ابلیس بنا۔ خواتین و حضرات، عزازیل میں اپنے ماں اور باپ دونوں کی خصوصیات شامل تھیں، یعنی وہ نہایت سرکش، مکار، بہادر اور طاقتور جن تھا۔ ناظرین، روایات کے مطابق قوم جنات کو دنیا میں بسایا گیا، اور یہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے ہوا۔ بہت جلد یہ جنات سرکش بن گئے اور خدا کے نافرمان بن گئے۔ جب جھگڑے اور فساد سے زمین لرزا اٹھی تو آسمان سے فرشتوں کو حکم ہوا کہ جاؤ اور ان سرکش جنات کو مار دو۔ لہٰذا اس کائنات میں پہلی خونی جنگ ہوئی، جس میں ابلیس کے ماں باپ جو کہ اس وقت تک عزازیل تھا، چلیپا اور تبلیس نے بڑی بہادری کے ساتھ جنگ کی، لیکن فرشتے ان پر غالب آ گئے۔ اسی جنگ کے دوران عزازیل کے ماں باپ مارے گئے، اور جو باقی بچے انہیں قید کر لیا گیا۔ ان قیدیوں میں عزازیل بھی تھا۔ فرشتے جب انہیں بارگاہ الہی میں لائے تو ان کو حکم ہوا کہ عزازیل کی بہترین تربیت کرو۔ چنانچہ فرشتوں نے عزازیل کی بہترین انداز سے تربیت کی، اسے عبادت اور آداب سکھائے گئے۔ اس طرح وہ بہت جلد اللہ تعالیٰ کا مقرب ترین بندہ بن گیا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ عزازیل اللہ کا سب سے چہیتا اور عبادت گزار بندہ تھا، جس میں اس کا کوئی ثانی نہ تھا۔ عزازیل اپنی عبادت کی وجہ سے اس درجے پر پہنچ چکا تھا کہ اس کو فرشتوں کا معلم قرار دے دیا گیا، اور آسمان والے اسے عابد کہہ کر پکارتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ عزازیل 40,000 سال تک جنت کا خزانچی تھا، اور 80,000 برس تک فرشتوں کا ساتھی رہا۔ جس ممبر پر بیٹھ کر عزازیل فرشتوں کو درس دیتا تھا، اسی ممبر کے نیچے بیٹھ کر حضرت جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل اس کے درس کو سنا کرتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم تھا کہ اصل میں عزازیل بہت جلد ذلیل و رسوا ہوگا، اور اپنے انجام سے غافل اس عزازیل کا خاتمہ کفر کی حالت میں ہوگا۔
لہٰذا ایک روز عزازیل نے لوح محفوظ کو دیکھا کہ اس میں عبارت تحریر کی گئی ہے کہ جس کے الفاظ تھے کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ اس عبارت کو پڑھتے ہی عزازیل 2000 سال تک روتا رہا اور بارگاہ الہی میں حاضر ہو کر دریافت کرنے لگا کہ اے رب، یہ شیطان کون ہوگا جس سے پناہ مانگی جائے گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہمارا ایک ایسا بندہ جس سے ہر نعمت سے سرفراز کیا جائے گا، مگر ایک حکم نہ ماننے کی وجہ سے وہ مردود ہو جائے گا۔ عزازیل نے خواہش کی کہ میں اس ملعون کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو جلد اسے دیکھے گا۔ عزازیل ہر لمحے اس سوچ میں غمگین رہتا کہ آخر وہ ملعون کون ہوگا جو خدا کا حکم ماننے سے انکار کرنے کی جرت کرے گا۔ اس خوف سے وہ مزید عبادت اور توبہ میں مصروف رہنے لگا، یہاں تک کہ ہزاروں سال گزر گئے جب ایک روز عزازیل کو معلوم ہوا کہ اللہ ایک نئی مخلوق پیدا فرما رہے ہیں۔ اس کے لیے دنیا کے ہر کونے سے مٹی لائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو اپنے دستہ قدرت سے پیدا فرمایا، اور یہ بغیر روح کے 40 سال تک اسی حالت میں پڑا رہا۔ فرشتے جب اس کے پاس سے گزرتے تو گھبرا جاتے۔ ان میں سب سے زیادہ گھبرانے والا عزازیل تھا، یعنی ابلیس تھا۔ یہ اس کے پاس سے گزرتا تو اسے مارتا، اور اس میں سے ایسی آواز آتی جیسے کھنکھناتی مٹی کی ٹھیکری سے نکلتی ہے۔ اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانے لگا ہوں جو زمین پر میرے احکام کو نافذ کرے گا۔ فرشتوں نے عرض کیا کہ اے پاک پروردگار، اس زمین پر فساد برپا کریں گے اور آپس میں خون ریزی کریں گے، جبکہ ہم تو دن رات آپ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے اور انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا، تو پاک ہے، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں بتایا ہے، بے شک تو بڑے علم و حکمت والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم، ان چیزوں کے نام بتا دو۔ پھر حضرت آدم نے انہیں نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزیں جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو وہ سب میرے علم میں ہے۔ پھر فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، لہٰذا انہوں نے سجدہ کیا، مگر عزازیل نے سجدے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے منع کیا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا؟ وہ کہنے لگا کہ میں اس سے بہتر ہوں کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔ میں ایسا نہیں ہوں کہ اس انسان کو سجدہ کروں۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اب تو یہاں سے نکل جا، کیونکہ تو مردود ہو چکا ہے، قیامت تک تجھ پر میری پھٹکار رہے گی۔ عزازیل نے کہا کہ اے میرے رب، مجھے روز محشر تک کی مہلت دے دیں۔ جا، میں نے تجھے متعین وقت کے دن تک کی مہلت دے دی۔ اس نے کہا کہ مجھے تیری عزت کی قسم، میں ان سب کو یقیناً بہکاؤں گا، ان پر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے بھی اور پیچھے سے بھی، اور ان کے دائیں جانب سے بھی اور بائیں جانب سے بھی، اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جا، ان میں سے جو تیرا کہا مانے گا میں ان سب کو جہنم سے بھر دوں گا۔ یوں عزازیل سجدے کے انکار کی وجہ سے عزازیل سے ابلیس بن گیا۔ اپنے غرور اور تکبر کی وجہ سے اس کی ہزاروں سال کی عبادت ضائع ہو گئی۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئی ہوں گی۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔